الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. صدق الله العظيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر. ایمان والو، تم پر قصاص قتل کے بدلے میں فرض کر دیا گیا ہے. آزاد کے بدلے میں آزاد، غلام کے بدلے میں غلام، عورت کے بدلے میں عورت. فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف. پھر کوئی اپنے بھائی کے لیے کچھ درگزر کر دے تو ایک احسن طریقے کی اتباع ہے اور ادا کرے اچھے طریقے سے. ذالک تخفیف من ربکم، یہ تمہارے رب کی طرف سے رحمت ہے جو ایک آسان طریقہ ہے. فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم. پھر کوئی اس کے بعد زیادتی تجاوز کرے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. اور تمہارے لیے قصاص میں یعنی قتل کے بدلے میں قتل کرنے میں زندگی ہے اے عقل والو، اگر تم شاید کہ تم ڈرنے والے ہو جاؤ. بھائی اور بزرگوں، اللہ رب العالمین کا شکر و اس کا احسان کہ ہم سب کو قرآن کریم کی اس بابرکت مجلس میں تھوڑی دیر بیٹھنے کی توفیق مرحمت فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. گزشتہ مجلس میں ایک آیت گزری تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نیکیوں کے کاموں کو ذکر فرمایا تھا کہ یہ ساری نیکیوں کے کام ہیں. مثلا اللہ پر ایمان لانا، آخرت کے دین پر ایمان لانا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا، اور اسی طریقے سے بہت ساری ایسی نیکیاں جس کو کبھی کبھی ہم لوگ اس کو ترک کر دیتے ہیں. وہ ان نیکیوں کا ذکر گزشتہ تفسیر کی مجلس میں گزری تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے کام کرنے والوں کو سچا اور متقی قرار دیا تھا. اس وقت جس آیت کریمہ کا میں تلاوت کیا ہوں یہ نہایت ہی اہم آیت ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی اصول اور ضابطے کے تحت ایک مستقل انسانوں کے لیے عافیت، امن، سکون کے لیے ایک بہت ہی اہم قانون کے طور پر اس آیت کریمہ کو ذکر فرمایا ہے. ظاہر ہے کہ ہم سب انسان اس دنیا میں رہتے ہیں، اور اس دنیا میں جب ہم لوگ مل جل کر کے ایک زمین پر، ایک آسمان کے نیچے اور اس ماحول میں
اپنے غیر سب کے ساتھ رہنا سہنا ہوتا ہے تو کبھی نہ کبھی انسان سے تو غلطی چوک خطا ہوتی ہے، اور جب یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نظام قرآن کریم میں بتا کر دیا ہے کہ اگر تم اس کو اپنا لوگے تو بہت تجھے سکون ہوگا، اور ہر ایک آدمی ان بے خوفی اور بدامنی کی زندگی سے مامون رہے گا، اور وہ وہی قانون ہے جس کو آج دنیا قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جبکہ اگر اسلام اور اس قرآن کریم کی اس قانون کو اگر قبول کر لیں تو یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اسی میں تمہاری زندگی کی بھلائی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جب اللہ نے ہم سب کو پیدا کیا ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ اس قانون میں اور اس کے عمل کرنے میں تمہاری زندگی میں عافیت ہے، تو ضرور اور یقینی طور پر ہے۔ اور وہ یہ کیا ہے؟ مثلاً قرآن کریم کے 3 عنوان ہیں اور 3 مضمون ہیں۔ ایک قرآن کی آیات اور ہے وہ احکامات و قصاص پر، جرائم پر، کہ اگر کوئی آدمی جرم کرے تو اس کی سزا کیا ہے، کوئی آدمی کسی کو قتل کر دے تو اس کی سزا کیا ہے، کوئی آدمی کسی کا مال اگر چوری کر لے تو اس کی سزا کیا ہے، کوئی آدمی کسی پر غلط تہمت لگا دے تو اس کی سزا کیا ہے۔ تو یہ ایک قانون کے طور پر اور اس کی سزا اور جزا کے طور پر اللہ نے آیت کریمہ کو اس میں نازل فرمایا ہے۔ قرآن میں صرف یہی نہیں کہ اس میں نماز ہی کی فضیلت ہے، اس میں روزے ہی کی فضیلت بتائی گئی ہے، یا اس میں جنت اور جہنم ہی کا تذکرہ ہے، بلکہ ہم کو اور آپ کو اس دنیا میں سکون، چین، امن کے ساتھ رہنے کے سلسلے میں ایک بہترین قانون اور ضابطہ اللہ نے بنا کے دیا ہے۔ جس طرح ایک چھوٹا سا گھر ہے تو گھر میں رہنے والے لوگ بھی کچھ اپنے گھر کے اصول بناتے ہیں، سونے کا، کھانے کا، تجارت کا، لین دین کا، ملنساری کا۔ اگر اس میں تھوڑا سا فرق ہو جائے تو گھر کے نظام میں افراتفری آ جاتی ہے، اگر اس نظام میں تھوڑا سا کوئی آگے پیچھے کر دے تو گھر کے پوری چیزوں میں، سسٹم میں خرابی آ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر میں گھر میں کئی خواتین ہیں، ان میں سے ایک کو اگر صبح کے ناشتہ بنانے کے لیے ذمہ داری دی گئی ہے اور اسی کے مطابق یہ سسٹم چل رہا ہے، لیکن ایک دن وہ اگر اس میں جان بوجھ کر کے کوتاہی کر دیں اور وقت پر ناشتہ نہ دیں تو پھر کیا ہوگا؟ بہت ساری پریشانی، بچے اسکول جانے والوں کو پریشانی، تجارت کاروبار جانے والوں کی پریشانی، آفس جانے والوں کو پریشانی۔ پھر کیا ہوگا؟ ایک دن 2 دن پھر جھگڑے شروع ہوں گے، نہ اتفاقیاں ہوگی، گھر کے اندر میں دنگے فساد کی کیفیت ہو جائے گی۔ کیا ہے؟ ہمارا یہ اپنا بنایا ہوا نظام ہے، اس اپنے بنائے ہوئے نظام میں اگر تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے تو گھر کا پورا نظام بدل جاتا ہے۔ تو یہ دنیا تو اللہ نے بنائی ہے، دنیا کا سارا سسٹم اللہ کے قبضے میں ہے، یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے اور یہ آب و ہوا، یہ تمام نعمتیں، تمام چیزیں یہ اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ تو اللہ نے بھی قانون بنا کر کے ہم کو اور آپ کو دیا ہے، ایک سسٹم رہنے کا دیا ہے۔ اگر اس سسٹم کے خلاف ہم لوگ اگر کر دیں، چاہے حکومتی اعتبار سے کوئی کر دے یا انفرادی اجتماعی اعتبار سے کوئی کر دے، تو ظاہر ہے کہ وہ پریشانیاں آئیں گی، اور اس میں پھر انسان چین و سکون سے نہیں رہ سکتا ہے، پھر انسان کو یہاں رہنا بہت ہی بے خوفی کی کیفیت ہوگی۔ اس لیے اللہ نے ایک نظام بنا کر کے دیا ہے تاکہ ہر ایک آدمی امن، سکون، سلامتی کے ساتھ رہے۔ اور یہ ایک ایسا نظام ہے کہ صرف مسلمانوں ہی کے لیے نہیں، ہاں مسلمان کے لیے اس پر کام کرنا اور اس پر اس کا عمل کرنا ایک فرض اور ضروری کے درجے میں ہے، لہذا اس میں سب کو عافیت ہے، سب کو سکون ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 3 طرح کے عنوان بیان فرمائے۔ ایک ہے یہ قصاص، جس کو بدلہ کہتے ہیں، یعنی ایک جرم کا اور ایک مجرم کا کیا بدلہ ہو سکتا ہے۔ ایک آدمی چوری کسی کا کر لیتا ہے تو اس کا بدلہ اور اس کی سزا کیا ہے۔ ایک آدمی زنا کر لیتا ہے تو اس کی سزا اور اس کا حکم کیا ہے۔ ایک آدمی کسی کو ناحق قتل کر دیتا ہے، اس کے کیا ہے۔ ایک آدمی جان بوجھ کر کے کسی کو قتل کرتا ہے، اس کا حکم کیا ہے۔ ایک آدمی انجانے میں قتل کر دیا، گولی کہیں چلانی تھی چل گئی کہیں، اس کا سزا کیا ہے۔ اسی طرح سے بہت سارے ایسے مسائل ہیں۔
دوسرے ہیں عبادات، یعنی اللہ رب العالمین نے جو ہم سب کو اس دنیا میں بھیجا ہے تاکہ تم کچھ عبادتیں کرو، نیکی کے کام کرو جو تیرے لیے آخرت میں کام آئیں گے، اس کے متعلق اللہ نے روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، صدقات، خیرات اور نیکی کے کام کو ذکر فرمایا ہے۔ تیسرا جو اس میں ہے وہ ہے معاملات۔ کیا ہے؟ معاملات، کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح زندگی گزارو گے، اور اس کو اللہ رب العالمین نے مثالوں کے ذریعے سے بھی کبھی کسی نبی کے قصے سنایا، کبھی نبی کی امت کے قصے سنایا، کبھی کسی بادشاہوں کے قصے سنایا، کبھی اس دنیا میں جو لوگ ظلم کیے، بربریت کیے اور اللہ کی نافرمانی کھل کر کے کیے، قتل و غارت خود کر کے کیے، خوب کیے، فرعون ہیں، حامان ہیں، شداد ہیں، ان سب کے بھی قصے اللہ رب العالمین نے عبرت کے طور پر میں بتایا ہے۔ تو یہ تینوں چاروں قسم کے جو مضامین ہیں قرآن کریم کا، تو یہ اللہ کا سب طے کیا ہوا ہے۔ اس وقت جو آیت کریمہ پڑھا ہوں اس میں قصاص، یعنی ایک آدمی کسی کو قتل کر دیتا ہے۔ اب قتل کی دو شکل ہے، ایک ہے جان بوجھ کر کے قتل کیا، ایک ہے کہ انجانے میں قتل کر دیا، انجانے میں قتل کر دیا۔ یہ دونوں کے کیا حکم ہے؟ تیسرا ایک حکم اللہ رب العالمین نے بہت ضروری بیان کیا ہے، مرنا ہر ایک آدمی کو ہے، یہ تو بالکل طے ہے، مارنے والا بھی مرے گا اور جو نہیں ہے وہ بھی مرے گا۔ لہٰذا اگر کوئی آدمی اس دنیا میں رہ کر کے کچھ اس کے پاس میں مال دولت ہے تو جانے سے پہلے اگر وہ چاہتا ہے کہ ہم اپنا مال کسی کو دے دیں، وقف کر دیں یا کسی کے لیے خاص نصیحت وصیت کر دیں، اس کا حکم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی اس وقت میں اس آیت کریمہ میں ذکر فرمایا۔ یہ دو مسئلوں کے سلسلے میں گفتگو کرتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، اے ایمان والو تمہارے اوپر قصاص یعنی جان کا بدلہ جان یہ فرض قرار دے دیا گیا ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی کسی کو جان بوجھ کر کے قتل کر دیتا ہے تو اس کا بدلہ لینے کا حق ہے اس کے وارثین کو، کہ وہ چاہے تو جان کے بدلہ جان میں اس کو بھی برابر کے قتل کر دے، اور اگر خدا نخواستہ اگر وہ قتل نہ کرے بلکہ اس کے معاوضہ کچھ لینا چاہے اور لے کر کے اس کو معاف کر دینا چاہے، یہ بھی شکل اللہ رب العالمین نے رکھا ہے۔ اگر یہ معاوضہ ہو، بدلہ ہو مال کے ذریعے سے تو وہ کتنا ہے؟ شریعت میں اس کو 100 اونٹ کے بدلہ ہے۔ کتنے؟ ایک آدمی کو اگر کوئی جان بوجھ کر کے قتل کر دے اور وہ آدمی آزاد ہے، بالکل اپنے اختیار میں زندگی گزار رہا تھا، کسی کا غلام نہیں ہے، کسی کے ماتحت میں نہیں ہے، تو اس کے جان کے بدلہ شریعت نے مقرر کیا کتنے؟ 100 اونٹ۔ کتنے؟ 100 اونٹ۔ لہذا اس وقت جو 100 اونٹ کی جو قیمت ہو سکتی ہے اور طے اتنا ایک جان کے بدلہ دینے کا حکم ہے۔ یہ زمانے چلتا رہے گا ہمیشہ، اونٹ کی قیمت جتنی بڑھے گی اتنے ہی وہ قیمت بھی ادا کرنا پڑے گا، اور اگر معاف کر دینا چاہے مکمل تو اللہ رب العالمین اس کی بھی گنجائش رکھا ہے، اور پھر وہ اللہ کی کرم اور رحم سے اس کو کچھ اچھا بدلہ اللہ عطا فرما دے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جان کے بدلے میں جان لینا ایک تو ظلمن، اور یہ ظلم کی چیزیں ہیں، ایسا کرنا، ایک آدمی قتل کر دیا چاہے جان بوجھ کر کے چاہے بھول کر کے، لیکن اب پھر اس کے بدلے میں دوسرے کو قتل کر کے پھر ایک قتل بڑھا دینا، یہ تو بہت ہی ظلم ہے۔ جیسا آج دنیا کہہ رہی ہے کہ قتل کے بدلے میں اگر قتل کر دیا جائے گویا کہ ظلم اور بڑھایا جاتا ہے، اور ایک معصوم آدمی کو اور ایک آدمی کو جان بوجھ کر کے پھر اس کو سزا کے طور پر قتل کیا جاتا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کی جگہ پر میں کوئی دوسری سزا دے دینی چاہیے، دوسری چیزیں کچھ کر دینا چاہیے، لیکن اسلام کا یہ قانون گویا کہ نعوذ باللہ کہنے والا کہتا ہے کہ یہ ظالمانہ انداز ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کا جواب بھی دیا، دیکھیے کہ جان کے بدلے میں جان، آزاد آدمی ہے تو اس کے بدلے میں آزاد ہی آدمی قتل کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر میں ایک آدمی ہے جو اپنے اختیار پر وہ زندگی گزار رہا ہے، وہ کسی کا نوکر نہیں، کسی کا غلام نہیں، کسی کا وہ ملازم نہیں، ایسے آدمی کو ایک ایسا آدمی قتل کر دیا تو برابر مرد۔ لیکن اگر مثال کے طور پر میں ایک آدمی راست چلتے ہوئے سڑک پر ایک کم درجے کا آدمی ایک اعلیٰ درجے آدمی کو قتل کر دیا تو کیا ایسا ہے کہ اس کے بدلہ نہیں ہوگا؟ اس کا بھی بدلہ ہوگا۔
ایسا نہیں اگر اس کو چھوڑ دیا جائے تو آج ایسے لوگوں کو گلیوں میں چھوڑ دیں گے لوگ کہ ایک اعلیٰ آدمی کو تم جیسے آج کے لوگ ہوتے ہیں سفاری دے دیتے ہیں، اس کو پیسے دے دیتے ہیں اور کسی کے قتل کروا دیتے ہیں۔ لہذا یہ سارے جرم کے راستے کو شریعت نے بند کیا ہے اور یہ کہا گیا کہ چاہے جو بھی ہو، لہذا اسی شکل میں جان کا بدلہ جان ہے اور قتل کیے جائیں گے۔ یہ قرآن اور یہ اللہ کا حکم ہے، کسی مفتی کا حکم نہیں ہے۔ غلام غلام کے بدلے میں، عورت عورت کے بدلے میں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ مرد مرد نے قتل کیا اب ایک عورت اس کے بدلے میں اس کے جان دے دی جائے، ایسا نہیں، مرد مرد کے بدلے میں۔ ایسے حالات میں وہ تو ہو سکتا ہے کہ مشورے کے طور پر میں وقت کے قاضی جو بھی اگر طے کر دے، اگر مثال کے طور پر میں اس کے وارثین میں کوئی مرد نہیں ہے، سب عورتیں ہیں، تو ایسی شکل میں کیا ہوگا؟ تو یہ بیٹھ کر کے شریعت کے چلانے والے اور قاضی اور عدالتوں میں بیٹھ کر کے اس کے سلسلے میں طے کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک عمومی حکم ہے کہ نفس کے بدلے میں جان کے بدلے میں جان۔ بلکہ آگے شریعت اور قرآن کریم کے تو حکم آگے یہ ہے کہ اگر کوئی تھپڑ مارا تو تھپڑ مارو، اگر کوئی آنکھ پھوڑ دیا تو ایک ہی آنکھ پھوڑو، اگر کوئی دانت توڑا تو دانت توڑ دو، برابر 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 کا حکم ہے، کہیں ذرا سے اونچ نیچ نہیں ہے۔ اس لیے نبی کریم علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو اس کی بڑی تاکید فرمائی۔ اسی لیے صحابہ کے زمانے میں جرائم نہیں ہوتے تھے، جرم نہیں ہوتے تھے، کیونکہ وہ لوگ جانتے تھے یہ اللہ کا قانون ہے، اور یہ اگر ہم اسی طرح کیے اور ہم سے کوئی بدلے لینے والے کی بات چیت آ جائے تو پھر کل قیامت کے دن بڑی رسوائی اور بڑی پریشانی ہوگی۔ اسی لیے تو ایک موقع پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ میں آپ نے فرمایا تھا، اے لوگو تم میں سے کوئی ہے جو ہمارا کوئی تم پر کوئی ظلم کسی کے ساتھ ہو گیا ہو، کسی کو میں نے سخت کلامی کر دیا ہو، کسی سے کسی لیا اور بھول گیا اور دے نہیں سکا اور تمہیں یاد ہو، اگر ایسا بھی ہو کہ کسی کو انجانے یا جانے میں نے کوئی تھپڑ اپڑ مار دیا ہو، اگر کسی طرح سے بھی جسمانی مالی قولی کسی طرح سے ہماری طرف سے اگر کسی کو تکلیف ہو تو آج محمد حیات سے ہے، آج محمد زندہ ہے، تیرے سامنے ہے، تم سب کو ہم اختیار دیتے ہیں کہ تم لوگ ہم سے آ کر کے بدلہ کیا کرو، لے لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرمائے کہ لے لو بدلہ مجھ سے، لیکن صحابہ کرام کی ہمت کہاں ایسی تھی، اور ایسا وہ کبھی کر ہی نہیں سکتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کوئی واقعہ بھی کبھی نہیں ہوتا تھا۔ ایک شخص کھڑا ہوا اس بیچ مجمع میں اور آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا نا کہ ہاں آپ پر میرا ایک قرض ہے اور ہم آج بدلہ آپ سے لیں گے۔ کہا کہ کیا ہے وہ؟ کہا کہ آپ ایک موقع پر جاتے ہوئے مدینے کے بازار میں یا کسی موقع پر ہم کو فلاں جگہ پر اللہ کے رسول ہمارا جسم کھلا ہوا تھا، میں کپڑا نہیں پہنے ہوا تھا، ہماری پیٹھ کمر کھلی ہوئی تھی، صرف ایک تیبند میں پہن کے تھا، اس میں آپ نے چھڑی سے مجھے تھوڑی سی ٹھوکر ماری تھی، اور یہ مارنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور محبت میں ایسا کیا تھا۔ کبھی کبھی بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، بچوں کو ذرا چھیڑ دیتے ہیں، کبھی کبھی بچوں کو ذرا کچھ کر لیتے ہیں یا بڑوں کو بھی کچھ کر لیتے ہیں، محبت میں کبھی کبھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محبت میں عمل فرمایا تھا، مصیبت رفع دفع یہ سب کچھ ختم ہو گیا تھا، نہ بدلہ لینا نہ بدلہ دینے کی کوئی نیت بھی دونوں طرف سے کچھ بھی نہیں تھی۔ سالوں گزر گئے ہیں، جب آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما رہے ہیں تو وہ صحابی بھرے مجمع میں اٹھ کر کے آ رہے ہیں۔ کہا کہ یا رسول اللہ ایک ہے بدلہ آپ کو دینا ہے آج۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے محمد حاضر ہے، لے لو، کیا ہے بدلہ؟ اس نے واقعہ بتایا ایسا ایسا ایسا، تو کہا کہ ٹھیک ہے لو، میری کمر میری پیٹھ حاضر ہے، لو ایک چھڑی مار لو مجھے۔ کہا کہ یاد ہے کہ جب ہم پر آپ نے چھڑی ماری تھی میری پیٹھ پر تو اس وقت کرتا نہیں تھا، خالی پیٹھ بدن تھا میں، لہذا آپ کپڑا ہٹائیے تبھی میں ماروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھرے صحابہ کے مجمع میں آپ نے اپنے دامن کو اٹھا دیا، لو اور مار لو، بدلہ لے لو، تاکہ یہ نظام مصطفیٰ قیامت تک کے لیے قائم اور ثابت ہو جائے، تاکہ لوگوں کو ایک عبرت کی چیز ہو جائے۔ بدلہ بدلہ ہے یہی چکا لو، وہاں کا بہت بڑا مشکل مسئلہ ہے، وہاں کے لیے رسوائیاں بہت بڑی ہے، یہاں تو چل جائے گا لیکن وہاں چلنا بہت مشکل ہے۔ لہذا اللہ کے رسول جو ہی دامن ہٹائیں اور وہ صحابی قریب ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک کے قریب میں
وہاں ایک مہر نبوت، ایک گوشت ابھرا ہوا تھا جو بہت ہی خوبصورت، اور اس میں ایک نور کی کیفیت ہوتی تھی جس پر خاتم النبیین کے مہر لگے ہوئے تھے، یہ آخری نبی، ایک ٹھپا اللہ کی طرف سے۔ وہ گوشت ابھرا ہوا تھا، تھوڑا سا اونچا تھا وہ، اور نرم تھا وہ، اس کے اندر ایک عجیب کشش اور نور کی کیفیت ہوتی تھی۔ وہ تذکرہ سنا تھا، لیکن عام طور پر میں صحابہ اس کو دیکھ نہیں پاتے تھے۔ یہ شخص کی آج نیت یہ ہوئی کہ اسی بہانے سے ہم آج اس کی زیارت کر لیں، اس حصے کو۔ لہذا جو ہی آپ نے کپڑا ہٹایا تو اس کا بوسہ دیا، خوب دیا۔ نبی سمجھ گئے کہ وہ یہ بدلہ لینا نہیں چاہتا بلکہ بوسہ لینا چاہتا ہے، لہذا دیر تک کھڑے ہو گئے، اور آپ نے فرمایا جتنا تیرا دل چاہے لے لو بوسہ۔ ہٹا اور کہا کہ یا رسول اللہ، ہماری کہاں ہمت کہ آپ کو جسم مبارک اور پیٹھ پر میں چھڑی ماروں، ہم تو اس انتظار میں تھے کہ اگر کبھی موقع مل جائے تو مہر نبوت کا بوسہ لے لوں۔ ایسے جیسے حجر اسود کے بوسے کے لیے لوگ تڑپتے تھے، اسی طرح اس کی ایک نیت ہو گئی تھی۔ تو یہ قصہ ہے، ایک واقعہ ہے حدیث پاک میں، لیکن اس سے بات کیا معلوم ہوئی میرے بھائیو بزرگوں، کہ اللہ کے رسول نے اپنی آخری عمر اور آخری وقت میں اس بات کے امت کو پیغام دے دیا، بدلہ بدلہ ہے، یہاں نہیں ہے تو وہاں ضرور ہے، اس لیے یہیں رفع دفع کر لینا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پورے انسان کی جسم کی حفاظت کے لیے اور اس کو امن سکون کے ساتھ رہنے سہنے کے لیے پورا نظام کو بنا دیا۔ اگر کوئی قتل کیا ہے تو قتل کے بدلے میں قتل، دانت توڑا دانت کے بدلے میں دانت، آنکھ توڑی آنکھ کے بدلے میں آنکھ۔ ہاں، زیادتی اس میں نہیں ہونی چاہیے، جتنا ہے اتنا ہے۔ لہذا اسی لیے صحابہ کرام سے اگر کبھی یہ کام کبھی چک ہو گئی تو وہ لوگ بدلہ نہیں لیے جلدی، بلکہ کیا کیے، معاف کر دیے۔ کیوں معاف کر دیے؟ معاف اس لیے کر دیے کہ ہو سکتا ہے ہمارے بدلہ لینے میں کہیں زیادتی ہو جائے تو پھر میں مجرم بن جاؤں گا، اس لیے وہ لوگ معافی کو زیادہ اختیار کی، وہ درگزر کرنے کو زیادہ پسند کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، اگر کوئی آدمی قتل کے بدلے میں قتل کا بدلہ نہ لے، اور اگر کوئی دوسری چیز لے کر کے اپنے بھائی کو درگزر کر دے، چلو جو ہوگا ہوا، اب اس کے کچھ بال بچے اس کے کچھ خرچ ورچ کے لیے دے دو، معاملہ ختم، یہ بھی ہے، لیکن اس میں معروف طریقہ اختیار کرنا چاہیے، زیادتی اس پر بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ نے کس طرح اپنے بندوں کی دونوں پہلوؤں کو خیال رکھا، لہذا احسن طریقے سے، بہتر طریقے سے جو آپس میں طے ہو جائے، شریعت نے جو طے کر دی 100 اونٹ کا بدلہ، اس کی قیمت اگر اس سے بھی کوئی کم میں معاملہ طے ہو جائے تو آپس میں ایسا کر کے اس کو رفع دفع کر لینا چاہیے۔ آج دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ایک دوسروں کو تکلیف دے کر کے انتظار میں، مرنے کے انتظار میں، کیا ہے، مرنے کے انتظار میں کہ وہاں ہم بدلہ دے لیں گے، وہاں کا بدلہ بہت مشکل ہوگا، اسی لیے یہیں دو پہلوؤں میں اس کو ختم کر لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے ذالک تخفیف من ربکم، یہ جو میں نے تم کو حکم دیا ہے یہ میری طرف سے ایک سہولت ہے، میری طرف سے ایک رحمت ہے، تاکہ آپس میں محبت کے ساتھ زندگی گزار لو۔ فمن اعتدی، اگر اس سہولت کے باوجود بھی، اس آسانی کے باوجود بھی اگر کوئی آدمی پھر بھی قتل اور زیادتی اور بدماشیاں کرتا رہے اور بندوں کو بندے ستاتے رہے، تو اللہ فرمایا پھر آ جاؤ میرے یہاں، فَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، یہاں تو دردناک عذاب ہے، دردناک عذاب ہے۔ آگے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، یہ قتل کے بدلے میں قتل کرنا، غیر کہتے ہیں کہ یہ ظلم ہے، کیا کہتے ہیں، ظلم ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے، قتل کے بدلے میں قتل کرنا، قصاص کا معاملہ اختیار کرنا، اس میں تمہارے لیے حیات اور زندگی ہے۔ کیسے زندگی ہے؟ جب ایک آدمی کو کسی کو قتل کر دے جان بوجھ کر کے یا کسی طریقے سے، اب اگر اس کی سزا ہو جائے سب کے سامنے قتل کا، تو دوسروں کو یہ پھر کام کرنا بہت مشکل ہوگا، تو گویا کہ دوسروں کی زندگی بنی یا نہیں بنی، اس عبرت کو دیکھ کر کے دوسرا آدمی تیار نہیں ہوگا کسی کو قتل کرنے کے لیے۔ یہ ہے نظام
شریعت کا، قرآن کا، اسی کو کہتے ہیں اسلامی عدالت کا یہ فیصلہ، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ، ایک آدمی قتل کر دو اگر سب کے سامنے اور پورے عوام کو اس کو دکھا دیا جائے اور اس کی سزا طے کر دی جائے، قسم خدا کی قتل کا معاملہ رک جائے گا۔ زنا کرنے والے کو برسر عام ایک مرتبہ سزا دے دی جائے اسلام کے مطابق، زنا کا معاملہ رک جائے گا۔ چوری کرنے والے کا چوری کا نظام کو بنا دیا جائے تو قسم خدا کہ وہ سارے نظام کو کیا ہوگا، لوگ ڈر کر کے رک جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قصاص میں، میرے قانون میں، اس میں حیات ہے لوگوں کی، زندگیاں ہیں اس میں لوگوں کی، اس لیے تم اس کو اختیار کرو، لعلکم تتقون، تم اس کو اختیار کر کے متقی بن جاؤ گے، گناہوں سے بچنے والے بن جاؤ گے۔ آج جن ملکوں میں اس قانون پر اگر عمل ہو رہا ہے اور کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے تو الحمدللہ وہاں عافیت ہے، وہاں سکون ہے، وہاں قتل کے کوئی معاملات جلدی نہیں آتے ہیں۔ آج سے بہت سالوں پہلے کا واقعہ، جس وقت میں سعودی حکومت میں شاہ فیصل، یاد ہے ہمارے استاد بتاتے تھے، وہ جس وقت میں وہاں کے بادشاہ تھے، ایک مرتبہ ان کا سفر امریکہ ہوا اور ان سے جب لوگوں نے انٹرویو لی اور انہی چیزوں کے مسئلے زیادہ اٹھائے ہیں کہ آپ کے ملک میں عجیب و غریب ہے، کوئی چوری ذرا سا کر لیا تو ہاتھ کاٹ دیتے ہیں، زنا اگر ہو گیا تو پھر اس کے سزا آپ دے دیتے ہیں، کوئی قتل کر دیا تو فوراً اس کے بدلے میں قتل کر دیتے ہیں۔ یہ تو ظالمانہ قانون ہے قرآن اور اسلام کا، یہ سمجھ میں بات نہیں آتی، اس لیے اس قانون کو آپ بدلیے اور اس قانون کو ختم کیجیے، ورنہ انسان کا قتل ہوتا رہے گا۔ ہمارے ہاں دیکھیے کتنا اچھا قانون ہے، ایسا آپ نے بتایا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ یہ بتلائیے ایک سال میں آپ کے یہاں کتنے قتل ہوتے ہیں؟ انہوں نے سینکڑوں کی تعداد بتائی کہ زنا کتنے ہوتے ہیں، سینکڑوں کی تعداد بتائیں، چوریاں کتنی ہوتی ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں چوریاں ہوتی ہیں، ایک لمبی فہرست۔ تو انہوں نے کہا کہ تمہارے یہاں سال میں جتنی چوریاں ہوتی ہیں ہمارے یہاں کئی سالوں میں بھی ایسا واقعہ نہیں پیش آتا ہے۔ تمہارے یہاں جتنا ایک دن میں جتنے قتل ہو جاتے ہیں، ہمارے ہاں کئی سالوں میں بھی ایسے واقعات نہیں آتے، اسی لیے دکانیں کھلی رہتی ہیں ہمارے ہاں، کوئی اٹھانے والا نہیں ہوتا ہے سامان۔ اب ہے افراتفری، اب نظام قانون کو ختم کرنے کا درپے ہے، اسی لیے وہاں کا بھی ماحول دن بدن بگڑتا جا رہا ہے۔ لیکن اس سے پہلے جو حالات تھے، لوگ جہاں چاہتے تھے رہ جاتے تھے، جہاں چاہتے تھے سو جاتے تھے، جہاں چاہتے تھے اپنی زندگی گزار لیتے تھے، کوئی چوری کرنے والا نہیں، قتل کرنے والا نہیں، کوئی کسی طرح چھیڑ چھاڑ کرنے والا نہیں، کسی کے آبرو لوٹنے والے لوگ نہیں ہوتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ جتنا آپ کے یہاں اتنے دنوں میں اتنے قتل، اتنی چوریاں، اتنے زنا، ہمارے یہاں تو برسوں گزر جاتے ہیں، ایک واقعہ پیش نہیں آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کا قانون نافذ کر رکھے ہیں، اس میں امن ہے، سکون ہے۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا اس میں لوگوں کی حیات ہے، اس میں لوگوں کی زندگی باقی رہنے والی ہے۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں، اللہ نے جو قانون بنا کر کے دیا ہے انسانوں کو، آج اگر اس قانون کو لوگ نافذ کر لیں تو قسم خدا کی امن ہوتا، سکون ہوتا، عافیت ہوتی، اس کی برکتیں ہوتی، اس کی رحمتیں ہوتی، اور اللہ کے قانون پر عمل کرنے ہی سے دنیا میں امن، سکون، برکتیں، رحمتیں سب کچھ ملتی۔ یہی سعودی عرب، جس وقت میں لوگ وہاں کچھ مال نہیں تھا اور وہ مالدار ملک اتنا نہیں تھا، جس وقت وہاں بڑی تنگ دستیاں تھیں، ایسے موقع اور ایسے حالات میں وہاں جب لوگ حج کے لیے جاتے تھے تو حاجیوں کو کبھی سامان لوٹ لیتے تھے لوگ بھوک کی وجہ سے، یا اس طرح چوریاں ہوتی تھیں۔ تو ہمارے ہی ملک کے بڑے بڑے علماء نے اس وقت میں کہا کہ جو اس وقت میں آل سعود کے لوگ جو تھے، بادشاہ جو لوگ تھے، ان سے کہا کہ بھائی یہ اگر نظام رہا تمہارے ہاں تو حج کرنا مشکل ہو جائے گا لوگوں کو۔ مختصر چیزیں، سامان جمع کر کے، پیسے جمع کر کے لوگ آتے ہیں حج کرنے کے لیے، یہاں کوئی لٹیرا لوٹ لیتا ہے، جہاز سے اترتے ہی ساتھ کوئی سامان غائب کر دیتا ہے، تو ایسے حالات میں لوگوں کو آنا مشکل ہو جائے گا، لہذا آپ کچھ کیجئے اس کے بارے میں۔ تو اس نے پوچھا کہ کیا کروں، آپ بتلائیے۔ کہا کہ قرآن میں جو اللہ نے حکم دیا ہے اس کو نافذ کر دو اپنے ملک میں، دیکھو ساری چوریاں بند ہو جائے گی، قتل، ڈاکو سب بند ہو جائیں گے۔ اور قرآن میں یہی ہے، ڈاکوؤں کی سزا ہے، چوروں کی سزا ہے، زانیوں کی سزا ہے، سب کے ہیں۔ کہا کہ ٹھیک ہے نافذ میں کر دیتا ہوں۔ یہ ہمارے علماء، ہمارے ملک کے ماہر بڑے بڑے اس وقت علماء تھے، جو ان لوگوں کے مشورے سے پھر دوبارہ سعودی عرب میں کیا ہوا، قرآن کا قانون نافذ کیا گیا۔ جب نافذ ہو گیا اور وہ اعلان کر دیا بھئی یہ قانون چلیں گے،
لکھتے ہیں حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی علیہ الرحمہ، یہ سب بڑے بڑے جو اکابر تھے وہاں کے حالات میں، کہ وہ بادشاہ فوراً مکۃ المکرمہ کعبے کے پاس آیا اور آ کر کے خوب رات بھر رویا، کعبے کے غلاف پکڑ پکڑ کر خوب رویا، اللہ تیرا قانون تو نافذ کر دیا ہوں، لیکن ان غریبوں کی روزی روٹی کا کیا ہوگا؟ یہ تو کوئی چوری کر کے کھا لیتا تھا، کوئی کچھ کر کے کھا لیتا تھا، میرا ملک بالکل غریب ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اناج کھیتیاں تک کچھ نہیں ہوتی ہے، لہذا اے اللہ اب کیا ہوگا؟ قرآن کا تو قانون نافذ کر دیا، ہوگا کیا؟ ابھی یہ دعا کر کے صبح فارغ ہو کر کے نہیں نکلے تھے وہاں سے، تب تک خبر آئی کہ پیٹرول کا کنواں نکل گیا، برکت نکل گئی، اور آج تک جو نکلتے چلا آ رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ قرآن کی برکت ہے۔ چھوڑیے میرے بھائیو بزرگوں، ملک میں نہ ہو، کم سے کم اپنے گھر میں نظام مصطفیٰ تو نافذ کرو، کم سے کم اپنے گھر میں تو قرآن کا کچھ حکم نافذ کیجئے، کچھ تو اپنے گھر میں اور اپنے بال بچوں پر تو اسلام نافذ کیجئے۔ اس انتظار میں نہیں رہیے کہ ہمارا ملک اسلام والا بنے گا تب ہم چوری بند کریں گے، تب ہم زنا کرنا بند کریں گے، تب ہم شراب پینا بند کریں گے، تب ہم زناکاری سے رک جائیں گے، تب ہم کسی کو چھیڑ چھاڑ سے رک جائیں گے۔ اگر مسلمان ہیں تو مسلمان کو تو ہر حال قرآن کے مطابق زندگی انفرادی گزارنی چاہیے، لہذا اس انتظار میں نہ رہیے کہ ہمارا ملک اسلامی بنے گا یا فلاں قانون نہ بنے گا تب ہم قرآن پر عمل کریں گے، اسلام پر عمل کریں گے۔ ابھی سے اپنے گھروں میں اور اپنی زندگی میں کچھ تو قرآن کو نافذ کرو، کہ ہم چوری نہیں کریں گے، ہم زنا نہیں کریں گے، ہم بدکاری نہیں کریں گے، ہم کسی کے قتل میں شامل نہیں ہوں گے، ہم ذریعہ نہیں بنیں گے۔ یہ نافذ اگر خود کر کے رکھ لیجئے، قسم خدا کے گھر میں برکتیں آئیں گی، گھر میں رحمتیں آئیں گی، اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے، اور اس میں آدمی کو عافیت اور سکون ملیں گے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں، آج جو قرآن کے خلاف جتنی آوازیں اٹھتی ہے، انہی آیتوں کو قرآن سے نکالنے کے لیے کہا جاتا ہے، ہٹا دو اس کو۔ کیسے ہٹا دیا جائے گا؟ اسی میں تو عافیت ہے، اسی میں تو سکون ہے، اسی میں تو امن ہے، زمین پر اللہ کا بنائے ہوئی دنیا ہے، تو وہی ہم کو جینے کا طریقہ بھی بتایا، اس کے طریقے پر چلیے، ایک اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر چلے، انشاءاللہ امن آئے گا۔ مسلمانوں کے لیے بھی نظام مصطفیٰ ہے، غیروں کے لیے بھی اللہ کے رسول کا ایک نظام ہے، ان کے بھی لیے بھی تعلیم ہمارے آقا نے دے کر کے گئے ہیں۔ اگر تم ایمان نہیں لاتے ہو، بغیر ایمان کے اگر تم اپنے مذہب پر رہ کر کے زندگی گزارنا چاہتے ہو تو تیرے لیے بھی محمد الرسول اللہ کا پیغام ہے۔ پڑھیے، سنیے، دیکھیے، ان کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جینے کا بہترین طریقہ بتا کر کے چلے گئے۔ کیوں؟ آپ سب کے رسول تھے، آپ رحمت للعالمین تھے سب کے لیے، اس لیے آپ اپنی زندگی کو بہت ہی پاکیزہ بنا کر کے دوسروں کو بھی پیش فرمایا ہے۔ لہذا ہمارے دل و دماغ میں کبھی نہیں آنا چاہیے کہ یہ قتل کی سزا، قتل، زنا کی سزا، چوری کی سزا، یہ سارے سزائیں جو ہے یہ ظلم کے تحت ہے، نہیں، بلکہ اس میں عافیت ہے، سکون ہے، اور اس میں بہت ہی خیر ہے۔ آگے اللہ نے ایک اور مسئلہ بیان فرمایا، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت۔ مرنے سے پہلے ایک آدمی، اس کے وارثین ہیں، وہ کچھ وصیت کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے کہ ہمارا یہ مال جو ہے فلاں کو اتنا 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 دے دینا، اس میں سے فلاں چیز فلاں کو دے دینا، یا وہ چیز ہے اس کو وہ دے دینا، اس کو یہ دے دینا۔ ایسا کرنا، کیا وصیت کرنا جائز ہے؟ قرآن اور حدیث کی روشنی میں مرنے والے کو وراثت کے مال میں وصیت کرنا جائز نہیں ہے۔ سمجھے؟ مثال کے طور پر میں ایک شخص کا انتقال ہو رہا، اس کے 3-4 بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، حق نہیں ہے کہ وہ وصیت کر کے جائے کہ وہ چیزیں اس کو دے دینا، اس کو دے دینا، اس کو دے دینا، اس کو دے دینا۔ لا، یہ مرنے کے بعد وارثین کا اللہ نے خود حق طے کر دیا ہے، لڑکے کو 2 حصہ، لڑکی کو 1 حصہ، اور اس میں کوئی پسند سے تقسیم نہیں کوئی کر سکتا ہے۔ مرنے والا اپنی پسند سے نہیں کہہ سکتا یہ دیکھو 2 گھر ہے، 2 گھر میں مثال کے طور پر میں گھر بہت اچھا ہے، گھر ذرا کم قیمت میں ہے، اب باپ مرنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ گھر فلاں بیٹا کو دے دیتی ہے، نا انصافی ہوگی، دوسرے کے دل دکھے گا۔ اس لیے شریعت اللہ رب العالمین نے منع فرمایا کہ نہیں، ایسی وصیت نہیں جائز ہے، ایسی وصیت جائز نہیں ہے، کوئی کر بھی نہیں سکتا۔ اگر خدا نخواستہ کو کر دیا، اس پر عمل نہیں ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ یہ نا انصافی کے ساتھ میں ہے،
انصاف یہی کہ مرنے والا مر جا رہا ہے دنیا میں، وہ وراثت مرنے کے بعد لوگ اس کے حساب سے اپنے مشورے سے شریعت کے دائرے میں رہ کر کے تقسیم کر لیں گے، ٹھیک ہے، سب کا حصہ ہے، لڑکے کا اتنا، لڑکی کا اتنا، ماں کا اتنا، فلاں کا اتنا، سب کا ہے۔ ہاں پھر یہ وصیت کس چیز میں کر سکتا ہے مرنے والا؟ مرنے والا کا ایک حصہ ہے، تہائی حصہ، اس کو بھی شریعت نے ایک حصہ دیا ہے جو اس کے خاص ہے، اس کے مرنے کے بعد میں کچھ اس کا مرنے والے کا وراثت میں بھی حصہ رہتا ہے۔ مثلا اس کے اوپر کوئی قرض ہے تو اس کے پیسے میں سے اس کے کیا کرو، ادا کر دو۔ لہذا وہ اگر حصے میں اگر کچھ وہ چاہے، وہ حصے میں سے اگر کچھ چاہے کسی کے لیے وصیت کرنا تو کر سکتا ہے، لیکن مجموعی مال اور دولت میں وصیت نہیں کر سکتا ہے۔ تیسری بات یہ کہ ہاں وہ وصیت کب کر سکتا ہے؟ جب اپنی زندگی میں مرنے سے پہلے وراثت کا مال سب کو برابر برابر تقسیم کر دیا، تقسیم کرنے کے بعد میں سب اپنی اپنی جگہ پر لوگ مالک بن گئے، اب ان کے پاس میں اپنی کچھ خاص چیز ہے، وہ اس کو اختیار ہے کسی کو دے سکتا ہو، کسی کو دے سکتا ہو، کسی کو کہہ سکتا، ہاں یہ وصیت کر سکتا ہے کہ دیکھو بھائی، دے 3 بیٹے تم اپنا خاص ہو، یہ بیٹی ہماری اپنی خاص ہے، لیکن ایک رشتے کا بیٹا بھی ہمارے گھر میں پلا بڑھا ہے، لہٰذا تم ذرا ایسا کرنا، جب وراثت ہماری تقسیم کرو گے مال، تو اس کو بھی تم لوگ مناسب کچھ کیا کرو گے، دے دینا۔ ایک یہ وصیت ایسا کر سکتا ہے، لیکن عمل اگر وارثین کرے تو ٹھیک، نہیں کرے تو گنہگار نہیں ہوگا، گنہگار نہیں ہوگا۔ اس لیے بہت شرائط ہیں، کیوں اللہ رب العالمین نے وراثت کے سلسلے میں اتنی تاکید کیا ہے، قرآن کی مستقل آیتوں کو نازل فرمایا۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے 4 جز میں یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، پوری ایک 3-4 آیتوں میں اس کی تفصیل بیان فرمایا ہے، اور جگہ جگہ پہ وراثت کا تذکرہ کیا ہے۔ کیوں؟ یہ بہت اہم چیز ہے۔ آج مسلمان بہت سارے لوگ اس کو ترک کر کے بہت گناہ میں ملوث ہیں۔ 2 چیزوں میں بڑی کوتاہی کرتے ہیں مسلمان، ایک دین مہر کی رقم ادا کرنے میں کوتاہی کرتے ہیں، اور ایک کیا ہے، وراثت میں بیٹیوں کو دینے میں بہت کوتاہی کرتے ہیں۔ شادی کر دیا، پڑھا دیا، دے دیا، باپ نے سب کچھ کر دیا، بھائی لوگ نہیں دیتے یہ کہہ کر کے، اور اس کا حصہ رکھ لیتے ہیں۔ یہ اسی طرح سے فرض ضروری ہے جیسے نماز کی ادائیگی ضروری ہے، روزے کی ضروری ہے، جس طرح سے کہ چھوڑنے پر سوال، اسی طرح مرنے کے بعد وراثت کے معاملے میں بھی سوال و جواب۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس کا ایک نظام بنا دیا ہے۔ وقت پر وصیت کرنے سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ کسی عالم دین سے مشورہ کر لینا چاہیے، پھر وصیت کرنا چاہیے۔ کن چیزوں میں وصیت کر سکتے ہیں؟ ہمارے بزرگان دین اکابرین نے کبھی بھی مال کی وصیت نہیں کی ہے، بلکہ کیا کی ہے؟ وہ ہمیشہ دین پر قائم رہنے کی وصیت کی ہے۔ تم ہمیشہ بیٹا نمازی بن کر کے رہنا، بیٹا شرک نہیں کرنا، بیٹا فلاں یہ نہیں کرنا، مال تو ہے آنا جانا۔ ہاں ایک ہے وقف کا معاملہ، وقف جو کہتے ہیں وقف اللہ، یہ بھی کوئی مرنے والا اگر وقف کرتا ہے تو اپنے تمام وارثین سے مشورہ کر کے وقف کر سکتا ہے، ایسا نہیں کہ اپنی مرضی سے وقف کر دے۔ اگر ان کے بیٹے عاقل بالغ ہیں اور وہ ہوشیار ہیں تو بیٹوں سے پوچھنا پڑے گا، بیٹیوں سے پوچھنا پڑے گا، ہم ایک اپنے مال سب مل کر کے ایک اللہ کے لیے وقف کرنا چاہتے ہیں، مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، کیا ایسا صحیح ہے؟ ہاں کر سکتے ہیں۔ اب اگر مرنے کے بعد وارثین اگر ان کے احسان ثواب کے لیے سب مل کر کے کوئی مسجد، کوئی مدرسہ، کوئی دینی کے کام کے لیے اس کے مال میں حصہ بڑھا دیں تو یہ ان کا اپنا معاملہ ہے، لیکن شریعت یہ نہیں کہتی ہے کہ کسی کی وراثت کا حصہ کاٹ کر کے، ظلم کر کے تم کوئی نیکی کا کام کرو، نہ، گناہ ہے یہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، تم پر فرض کر دیے گئے ہیں کہ جب اگر کوئی آدمی تم میں سے موت کے بالکل قریب ہو جائے تو وصیت کرو۔ وصیت کرو کس کے کیجیے؟ والدین، رشتہ دار، احسن طریقے سے۔ اور اس کی تفسیر اللہ رب العالمین نے آگے ایک آیت میں بتایا ہے، حقاً علی المتقین فمن بدلہ، مثال کے طور پر میں ایک آدمی صحیح وصیت کر رہا تھا، سننے والا نے سنا، ایک بیٹے کے کان میں وصیت کر دیا یا کچھ کہہ دیا یا لکھ کے دے دیا، وہ آدمی کسی مقصد کی وجہ سے اس کو گڑبڑ کر دے رہا ہے، اس میں خلط ملط کر دے رہا ہے، یا کہہ دے رہا ایسا نہیں کہا، ویسا نہیں کہا۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ، اگر کوئی آدمی سننے کے بعد میں اس وصیت کو بدل دے
کسی مفاد کی وجہ سے، تو اللہ فرمائے فَإِنَّمَا اسْمُهُ، یہ گناہ کس کو ہوگا؟ اسی کو ہوگا، کل قیامت کے دن پکڑا جائے گا یہ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُ، جس وجہ سے اس نے بدلا، اِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ فَمَنْ خَافَ مِن مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا، وہ بات جو میں نے کہی کہ کوئی باپ ایک بیٹا کو خوب اچھا زیادہ چاہتا ہے، محبت کرتا ہے، تو اس کے لیے زیادہ کوئی وصیت کر دے، طے کر دے کہ نہیں اس کو اتنا دے دینا، تم اتنا لے لینا۔ اللہ فرما رہا ہے فَمَنْ خَافَ مِن مُوصٍ جَنَفًا، کوئی اگر وصیت کرنے والوں سے یہ خوف ہو کہ ایک پہلو کو زیادہ وہ ترجیح دے، اسمن، یہ گناہ ہے، یہ کیا ہے؟ گناہ ہے۔ فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمَا، دونوں کے درمیان، سب کے درمیان برابری کا حصہ کرے، فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، یہ گناہ نہیں ہے، لیکن ایک کو جھک کر کے کر دینا یہ گناہ ہے۔ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، لیکن اللہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ چک ہو جائے تو اللہ سے معافی مانگیے، خطا ہو جائے تو فوراً اللہ سے توبہ استغفار کر کے رفع دفع کر لیجئے۔ جب کوئی آدمی گناہ کرنے کے بعد میں اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، یہاں تک کہ کہا گیا ہے حدیث پاک میں، اگر بندے کے حق کے سلسلے میں بھی اگر ادا نہیں کر سکا اور وہ اللہ سے معافی مانگ لیا، تو کل قیامت کے دن اللہ ایسے بندے کا بدلہ اپنی طرف سے دے کر کے اس کو رفع دفع کرے گا۔ لیکن معافی تو ہم مانگیں، اللہ کے سامنے تو گڑ گڑائیں، ہم تو ڈٹے ہوئے ہیں قبر میں دیکھ لیں گے، ہم تو ڈٹے ہوئے ہیں کہ مرنے کے بعد دیکھ لیں گے، ہم تو ڈٹے ہوئے ہیں میدان محشر میں تمہارا دے لیں گے، لے لیں گے۔ نہیں میرے بھائی بزرگوں، یہ معاملہ وہاں تک کھینچ کر کے نہیں لے جائیے، بلکہ مصلی بچھائیے، 2 رکعت نماز پڑھیے، سجدے میں گڑ گڑا کر کے ہی معافی مانگ لیجیے۔ اگر نہیں دے سکتے تو اللہ سے کہیے نہیں دے سکتا میرے مالک، میرے پاس کچھ بھی نہیں، تو ہی کوئی انتظام کر دے۔ اللہ چاہے گا انتظام کرے گا، اگر یہاں نہیں انتظام کیا تو آخرت میں انتظام اللہ کر دے گا۔ وہ غفور الرحیم ہے، اپنی طرف سے اپنے بندے کو بدلہ دے دے گا، معاملہ رفع دفع ہو جائے گا۔ لیکن دل تو نرم رکھیے، دل میں تو محبت رکھیے، اللہ کا ڈر خوف رکھیے، اپنا نیک دل پاک صاف رکھیے، تبھی یہ سارے کام کیا ہوتے ہیں؟ آسان ہوتے ہیں۔ خلاصہ یہ میرے بھائی بزرگوں، یہ پوری دنیا زمین اور آسمان کے نیچے بسنے والے کو کون بسایا؟ اللہ بسایا ہے۔ تو قانون بھی بتایا، وہ نظام بھی بتایا رہنے سہنے کا۔ ان کے قانون کے مطابق انسان جب تک اس زمین پر رہے گا، زمین پر امن سکون سلامتی کے ساتھ زندگی لوگ گزاریں گے، اور اگر اس کے بنائے ہوئے قانون کے خلاف ورزی کریں گے، اسی طرح دنگا فساد، اسی طرح سے بے امنی اور بدخواہی اور آدمی کے خوف ڈر دہشت کے ساتھ میں گزارنا پڑے گا۔ تیسری بات یہ ہے، کسی کی محبت میں اللہ کے قانون کو نہیں توڑنا چاہیے، چاہے باپ ہی کیوں نہ ہو، بیٹا کیوں نہ ہو، بلکہ اس کے نظر میں اللہ اور اللہ کا قانون ہونے چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے، گناہ ہو جائے تو فوراً اللہ سے کیا کرو؟ معافی مانگ لو، معاف کرنے والا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہم سب بہت قصوروار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں۔ اے اللہ ایمان میں بھی کمی، معاملات میں بھی کمی، عبادات میں بھی کمی، بہتوں کے حق اور حقوق صحیح سے ہم لوگ ادا نہیں کر سکتے ہیں اور نہ کر پائے ہیں، بہت گناہ چھپے چھپے۔ اے اللہ تو سب معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اے ارحم الراحمین، ہم سب کے ہر ایک طرح کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، رحم فرمائیے، عافیت کا معاملہ فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے پورے ملک میں امن سکون سلامتی نصیب فرمائیے۔ اے اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں تو پوری دنیا کو آباد کیا ہے، اے اللہ اپنے محبوبی کے صدقے میں امن سکون نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ ظالموں کے ظلم سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے، چھوٹے بڑے سب کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ہم سب کو دین سمجھنے اور دین پر عمل کی توفیق نصیب فرمائیے۔ اپنے قانون اور قرآن سے ہم سب کو محبت اور عافیت عطا فرمائیے۔ اس مجلس قرآن کو بے حد قبول فرمائیے۔ جتنے بھائی بزرگ بیٹھے سنے، سب کے کہنے سننے کو قبول فرمائیے۔ آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنا دیجیے، دنیا کے لیے خیر
خیر فلاح صلاح ہدایت کا ذریعہ بنا دیجیے۔ بیماروں کو صحت و شفا نصیب فرمائیے، صحت مندوں کو سلامتی نصیب فرمائیے، جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرمائیے، ہماری ان دعاؤں کو اپنے فضل و کرم رحمتوں سے قبول فرمائیے۔ صلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔